کلام رضا میں سناتا رہوں فیض احمد رضا۔ غرض یہ، اب جب ہجرت ہوئی اس کے بعد آپ گئے مدینہ شریف، تو ایک روایت کے مطابق یا تو ظہر کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے، لیکن دل میں یہ خیال تھا، کس لیے تھا یہ خیال، کہ یہود اور نصارہ یہ کہتے کہ یہ بھئی شریعت تو یہ اپنی بتاتے ہیں، لیکن ہمارے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کو کبھی کئی خیال آتا کہ یہ تانا دیتے ہیں کہ جب آپ کا دین الگ ہے، شریعت الگ ہے، تو ہمارے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے؟ ایک مرتبہ یہ خیال دل میں بہت زیادہ جاگزیں ہو گیا، حضور علیہ السلام حالت نماز میں اوپر دیکھنے لگ گئے، گویا کہ اب تحویل قبلہ ہونے والی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑی پیاری حدیث ملتی ہے، وہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ جب کوئی خواہش کرتے ہیں آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا، جو خواہش آپ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیتا۔ اب جب چہرہ بار بار آسمان پر اٹھتا ہوا ملاحظہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو آیت نازل فرما دی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس سے ہٹا کر کعبہ ابراہیمی کی طرف کر لیں۔ تو حالت نماز میں حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ قبلہ ابراہیم کی طرف کیا۔ اب ایک بات یہاں سمجھنے کی کہ اب تک تو حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ کا چہرہ گھوم جانا قبلہ ابراہیمی کی طرف، تو صحابہ میں کسی کو تو تردد ہوتا، بھئی ابھی ٹھہر جاؤ، نماز کے بعد پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہوا، کیا قصہ ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کمال اطاعت صحابہ کرام علیہم رضوان، سب نے اپنا چہرہ ادھر کر لیا جدھر حضور علیہ السلام کا چہرہ، اس لیے کسی ایک آدمی نے بھی تردد نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے ایسے اطاعت گزار تھے، وہ جانتے تھے کہ حق ادھر ہی ہے جدھر پیارے مصطفیٰ، سب نے اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا۔ اور ایک روایت کے مطابق اس اطاعت ہی کے بعد میں حضور علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنت کی بشارت دی، جو عشرہ مبشرہ کہلاتے، ایک ہی وقت میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ اب اس کے بعد یہ قانون بن گیا کہ جہاں بھی آپ ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، پانی میں سفر کر رہے ہوں، کہیں سفر کر رہے ہوں، تو آپ نماز کے وقت میں اپنا چہرہ کعبہ ابراہیمی کی طرف کریں گے۔ آپ مسجد میں ہوں یا گھر میں ہوں، آپ کعبہ ابراہیمی کی طرف کر لیں۔ اور اس کے کچھ مسائل ہم نے پہلے بھی بیان کیے کہ آپ جنگل میں ہوں، اگر آپ کو قبلہ معلوم نہیں تو جدھر دل کرے وہی آپ کا قبلہ ہے، اس کو کہتے ہیں تحری کرنا، دل کا ارادہ باندھے کہ ادھر قبلہ ہوگا اور ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اور یہ بھی لکھا فقہا نے، اب خیال بدل گیا کہ شاید ادھر نہیں بلکہ ادھر ہوگا، تو مصلی ادھر گھما لیں آپ۔ پھر خیال آیا کہ شاید ادھر کر لیا آپ نے، تو چاروں طرف ایک ایک رکعت آپ نے پڑھ لی۔ تو اب کسی نے آن کر کے بتایا کہ بھائی صوفی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، قبلہ تو ادھر ہے، آپ نے کبھی ادھر پڑھ رہے ہیں کبھی ادھر پڑھ رہے ہیں، لیکن تحری کر کے اگر نماز پڑھی ہو تو اب آپ کو نماز لوٹانی نہیں، آپ کی نماز ہو گئی۔ سمجھے صاحب؟ چلیے اب یہ ہو گیا صاحب، اب 2-4 باتیں اور ضروری۔ اب یہاں سے قبیلے جرہم میں جب نکاح ہوا تو شادی ہونے کے بعد پوری آبادی یہاں سے بڑھنی شروع ہوئی، اور انہوں نے سازش یہ کی کہ زمزم بند کر دیا اور حجر اسود بھی اس میں ڈال دیا، اور حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے کنواں کھود کر زمزم شریف بھی نکالا اور حجر اسود کو بھی نکالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تو یہی کعبہ حضور علیہ السلام نے دیکھا، جس کے سامنے کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اب جب بھی بارش آتی اس کی کچھ نہ کچھ دیواروں میں یا تو دراریں پڑ جاتی یا دیواریں بالکل ہی بہہ جایا کرتی۔ یہ واقعہ اب تک اگر آپ حساب لگائیں تو کم سے کم 14-15 مرتبہ یہ ہوا۔
جس کو تعمیر قریش کہتے ہیں. یہ جو اب موجودہ کعبہ ہے اس کو تعمیر قریش، اس سے پہلے کی عمارت کو تعمیر قریش کہتے ہیں. اس کا مختصر واقعہ کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب دیواروں میں دراریں پڑ جاتی تو اس کو مرمت کی جاتی. اس وقت کا جو حاکم ہوتا وہ مرمت کرتا. پھر ترکیوں کے ہاتھ میں حکومت آئی، تو ترکیوں کے ہاتھ میں جب حکومت آئی تو ایک بہت سیلاب آیا. اس کو سیلے قاریہ کہتے ہیں. اس میں قاریہ نامی ایک عورت جاں بحق ہو گئی تو اس سیلاب کا نام سیل قاریہ رکھ دیا گیا. اس میں دیواریں چٹک گئیں. اس وقت ترکی کا جو حکمران تھا وہ تھا سلطان محمد خان بن سلطان احمد خان. اس کو بتایا گیا کہ بھئی اب یہ مرمت یا اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا موقع ہے کعبے. سلطان نے بڑا اچھا جواب دیا کہ اس کعبے کو بار بار توڑنا، بار بار بنانا اچھا نہیں لگتا. تو ایک اس نے ترکیب نکالی، وہ یہ نکالی کہ ایک چاندی کی پٹی بنائی جائے، جیسے بیلٹ بناتے ہیں. چاندی کی پٹی سے اس کو مڑ دیا جائے. جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئی سامان باہر بھیجا جائے تو پیٹیوں کو باندھ دیتے ہیں پٹی کے ساتھ، تو چاروں طرف سے ایک چاندی کی پٹی باندھ کر اس میں تالے لگا دیے جائیں. بار بار توڑنا اچھا نہیں لگتا، تو اس کی جو دراڑیں ہیں یہ بند ہو جائیں گی اور اس کی عمر کچھ بڑھ جائے گی. یہ پٹیاں بنائی گئیں ترکی میں، اور حاکم مصر کو لکھا گیا کہ وہ اس میں اعانت کرے مکہ شریف پہنچانے تک. وہ پہلے وہ ترکی پہنچی، وہ پہلے مصر پہنچی، مصر کے بعد میں پھر وہ بیت اللہ شریف روانہ کی گئیں، اور اس کے بعد میں پٹیوں کو جڑ دیا گیا اور تالے لگا دیے گئے. تو دیواریں جو چٹک گئی تھیں وہ ایک طرح سے قائم ہو گئیں. فی الحال بنانے کی ضرورت نہیں رہی. لیکن اس کے بعد پھر ایک سیلاب ایسا آیا کہ رکن شامی رکن یمانی جو دونوں دیواریں وہ اتنی زور سے گریں کہ اس گرنے کی دہشت سے کئی لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے. اب پھر ضرورت پڑی کہ کعبے کو نیا بنایا جائے، اس لیے کہ دیواریں گر گئیں کعبے کی. اب کیا کیا جائے؟ لیجیے صاحب، اب دوبارہ اس کے بنانے کی ضرورت جب پڑی، اس وقت والی قسطنطنیہ تھا سلطان عمار. سلطان عمار کے زمانے میں پھر یہ طے ہوا کہ بیت اللہ شریف کو اثر نو بنایا جائے. یہاں ایک واقعہ اور رہ گیا. یہ تو بہت بات کی بات ہے. 1329 ہجری، اس میں پہلی صدی میں جو حادثہ ہوا وہ کیا تھا؟ یزید جب حکومت پر بیٹھا، اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے مدینہ شریف ایک بہت بڑا لشکر بھیجا. وہ لشکر مدینہ شریف آیا اور اس نے بڑا ہنگامہ ماجا. بعض لوگوں نے بیعت کی، بعض لوگوں نے بیعت نہیں کی. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیعت نہیں کی، حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے بیعت نہیں کی. تو ایسے ان حضرات نے بیعت نہیں کی. تو اس نے کیا کیا کہ مدینہ شریف میں بھی ایک طرح سے جنگ کی. اس نے مدینہ شریف کے شرفاء سے بہت لوگ اس میں قتل ہوئے، اور اس کے راوی حضرت سعید ابن مسیب ہیں، اور وہ ایسے تابعی ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس واقعے کو شیخ محقق نے اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں بھی نقل کیا. علامہ امام صبحونی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ وفاء الوفا میں بھی نقل کیا. بے شمار اکابر علماء نے اس کو نقل کیا کہ یزیدی لشکر جب آیا تو ایک تو قتل عام کیا مدینہ شریف میں، اور لوگ کہ یزید کی بیعت کر لیں. اس وقت وہاں کے حاکم کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت نہیں کی، یزید کے حال سے واقف تھے. اب کیا کیا انہوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کیا، اور مسجد نبوی پر قبضہ کرنے کے بعد مسجد نبوی کے جو ستون ہیں ان سے گھوڑے باندھے. گھوڑے غلاظت جو ہیں وہ مسجد نبوی میں کرتے. یزید کے زمانے کا کارنامہ. نماز باجماعت نہیں ہوتی، نہ اذان ہوئی. فتنے کی وجہ سے اذان بھی رک گئی، جماعت بھی رک گئی. اب یہاں تقریباً محدثین نے جنہوں نے تاریخ پہ جن کو ملکہ تھا انہوں نے بھی لکھا، شیخ محقق نے بھی لکھا، امام صبحونی نے بھی لکھا. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مجنون بنا لیا. لوگ مجھے دیکھ کر کے نفرت کرتے کہ چھوڑو یہ تو پاگل ہے. لیکن اب میں بیٹھ گیا مسجد نبوی میں، مجھے معلوم کیسے ہو کہ ظہر کا وقت کب ہوا. وضو کر کے میں انتظار میں ہوتا کہ ظہر پڑھوں،
اس وقت لوگ ظہر اثر کا وقت دھوپ کے حساب سے ناپتے تھے، جیسا ہم نے اوقات نماز کی جو شرط ہے اس میں ہم نے اس کی تفصیل بیان کی۔ وہ فرماتے کہ میں بیٹھا رہتا، حضور کے مزار پر انوار سے بھینی بھینی اذان کی آواز آتی، کچھ دیر انتظار کرتا تو اقامت کی آواز آتی، میں اسی اذان اقامت پر اپنی نماز ادا کرتا۔ وہ اس کے راوی ہیں، اور ظاہر ہے کہ راوی بہت مضبوط ہیں، ثقہ راوی، ہزاروں صحابہ کرام کو دیکھا، اور ان کے والد صحابی رسول تھے۔ انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا جو محدثین نے اور مورخین نے نقل کیا۔ اب مدینہ شریف میں قتل و غارت کے بعد یہ لشکر مکہ مکرمہ پہنچا۔ ایک روایت کے مطابق مسلم بن عقبہ ان کا سربراہ تھا، اور بعضوں نے کوئی دوسرا نام بھی لکھا ہے۔ انہوں نے جا کر کے حرم شریف بیت اللہ شریف میں مکہ مکرمہ میں لوگوں کے ساتھ جبر کیا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ عبداللہ ابن زبیر بڑے جری، بڑے دلیر آدمی تھے۔ انہوں نے یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا، مگر عبداللہ ابن زبیر کی فوجیں ہار گئیں، شکست کھا گئیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ اس کے پاس فوج زیادہ تھی، عبداللہ ابن زبیر کے ساتھی جو ہیں وہ کم تھے۔ یہ کو بخاری شریف کی ایک شرح میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اب کیا ہوا، کوئی آدمی جب ساتھ دے تو کتنے دن ساتھ دے؟ بھوک اور پیاس یہ بشری تقاضے۔ اب وہ حجاج بن یوسف کا لشکر جو ہے وہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر من جنیق سے بڑے بڑے پتھر مکہ مکرمہ میں پھینکتا، اور کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر اتنے دلیر آدمی تھے، جب حرم شریف میں نماز پڑھتے اتنے بڑے بڑے پتھر کوئی ان کے سامنے گرتا، کوئی آگے گرتا، کوئی پیچھے گرتا، کوئی دائیں کوئی بائیں، مگر وہ نماز نہیں توڑتے، وہ مسلسل نماز پڑھتے رہتے۔ بہت جیوٹ بڑے دلیر آدمی تھے جنہوں نے حجاج بن یوسف کی فوج کا مقابلہ کیا۔ اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ جب چھوٹے تھے تو بچپن میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے آج کل جو کلچر ہے نا وہ کیا ہے۔ اب آپ عید بقرعید میں دیکھیے باضابطہ یہ خبر چھپی، اور ہم تو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ کام ہمارے پڑوس میں ہوتا ہے، میمن مسجد مصلی الدین گارڈن۔ سب سے زیادہ بچوں کے کھلونے کیا بکتے ہیں؟ کلاشن کو پلاسٹک کی، اور وہ چھرے والی پستول جس نے سینکڑوں بچوں کو اندھا کر دیا۔ اتنا رش ہوتا ہے کلاشن کو جو پلاسٹک کی ہے کہ نمازیوں کو راستہ نہیں ملتا، ایک بچے کا ذہن ہوتا۔ تو آج کل کلاشن کوف کا دور ہو تو آج کل چھوٹے بچے بھی کلاشن کوف سے ہی کھیلتے، اللہ رحم فرمائے۔ وہی کلچر ہو گیا، آپ جانتے ہیں ہمارا، وہی تہذیب بن گئی، بجائے قلم کے اب ہمارے ہاتھ میں یا تو ٹیٹی ہے یا کلاشن کوف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ ہیں، حضرت اسما، یہ ان کے ان صاحبزادے ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ ان کی خالہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے یہ بھانجے۔ تو یہ بچپن میں سیف سیف، تلوار تلوار یہ کہا کر۔ ایک دن حضور کے گود میں بیٹھے، سیف سیف سیف، حضور نے سمجھایا تسلی رکھو کہ بہت بڑا واسطہ پڑنے والا ہے تمہارا سیف سے۔ وہ اتنا لڑے بالآخر ان کی فوج جو تھی وہ شکست کھا گئی۔ شکست کھانے کے بعد یہ اپنی اماں کے پاس آ، حضرت اسما، اب کیا کروں، فوج تو گر گئی، اب دو باتیں، یا تو بھاگ جاؤں یا شہید ہو جاؤں۔ تو ماں نے مشورہ دیا کہ بھاگو نہیں، شہید ہو جاؤ، اور یہ شہید ہو گئے، بھاگے نہیں۔
اور ان کا واقعہ یوں ہے ایک بڑا دلچسپ، جیسے میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، محمد ابن سیرین یہ خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم رکھتے تھے، بہت اللہ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے خواب دیکھا کہ جیسے عبد الملک بن مروان سے ان کی لڑائی ہو رہی، کشتی ہو رہی، تو انہوں نے عبد الملک بن مروان کو پچھاڑ دیا اور زمین سے لگا دیا، جیسے پہلوان چت کر دیتے۔ ایک اپنے مصاحب کو بھیجا کہ تم جاؤ محمد ابن سیرین سے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ وہ گئے تو کہا میرا نام مت لینا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، عبد الملک بن مروان کی کشتی ہوئی اور میں نے اسے پچھاڑ کر زمین سے لگا دیا۔ وہ اتنے معبر تھے تعبیر کے خواب کے جاننے والے، انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ خواب دو ہی آدمی دیکھ سکتے، یا عبداللہ بن زبیر اور یا عبد الملک بن مروان، یہ خواب تمہارا نہیں۔ وہ چلے گئے، انہوں نے کہا صاحب انہوں نے تو پہچان لیا کہ یہ خواب میرا نہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا اب تم جا کر صحیح بتا دو کہ یہ خواب عبداللہ بن زبیر نے دیکھا۔ وہ گئے، انہوں نے کہا بابا صاحب معاف کریں، یہ خواب میں نے نہیں، عبداللہ بن زبیر نے دیکھا۔ کہا میں کہتا نہیں تھا کہ یہ خواب تم نے نہیں دیکھا، یہ دو ہی آدمی دیکھ سکتے ہیں خواب۔ تو انہوں نے کہا جاؤ اس کی تعبیر یہ بتا دو کہ تمہاری فوجیں شکست کھا جائیں گی اور عبد الملک بن مروان کا قبضہ ہو جائے گا جو اس زمانے کا خلیفہ تھا۔ اور یہی ہوا کہ حجاج چونکہ اسی کا حاکم تھا، پہلی مرتبہ تو انہوں نے شکست دے دی تھی فوج کو، یزیدی فوج کو، اور مکہ شریف پر قبضہ کر لیا، اور مکہ شریف کے لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ پھر اس کے بعد اس نے خروج کیا، حجاج بن یوسف نے، تو اب کی مرتبہ جنگ ہار گئے۔ جس زمانے میں یزیدی لشکر پتھر پھینک رہا تھا، یہ پتہ نہیں آپ کو اس کا علم ہے یا نہیں ہے، یہ جب یہ ماچس یا لیٹر وغیرہ نہیں تھے تو لوگ آگ کیسے حاصل کرتے تھے، کبھی آپ نے غور کیا ہو یا نہیں، لیکن پرانے لوگ جانتے ہیں۔ دو پتھر ہوتے تھے ایک مخصوص، اس کے بیچ میں روئی لگاتے تھے اور پتھر سے پتھر کو رگڑتے، وہ روئی میں یا تو مٹی کا تیل ہوتا یا پیٹرول، وہ فوراً آگ پکڑ لیتی اور وہ اس آگ سے پھر چولہا جلے۔ جب آگ مل گئی، اب جو جی چاہے آپ کریں، اس کو کہتے تھے چکمک۔ ایک پتھر کو ایک پتھر پر رگڑیں تو چنگاری پیدا ہوتی، جیسے گھوڑے جب دوڑیں، قرآن میں بھی اجمال ان کا ذکر موجود ہے، جب گھوڑے دوڑتے ہیں پتھروں پر تو گھوڑوں کے ڈال میں جو وہ لگی ہوتی ہے لوہے کی، اس سے جب پتھر ٹکراتے ہیں اس میں بھی ایک چمک پیدا ہوتی، ایک جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو چکمک، دو پتھر ٹکرائیں تو آگ لگتی، تو انہوں نے اتنی سنگ باری کی بیت اللہ شریف پر کہ اس سنگ باری کی وجہ سے بیت اللہ شریف میں آگ لگ گئی اور غلاف بھی جل گیا بیت اللہ شریف کا۔ اور میں نے عرض کیا تھا قربانی کے مسائل کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو بھیڑ آئی تھی، اس کا سر اور اس کے سینگ یہ بھی بیت اللہ شریف میں لگے ہوئے بطور نشانی۔ جب بیت اللہ شریف میں آگ لگی تو یہ اس مینڈے کی سری جو تھی یہ بھی اسی آگ میں جلی۔ اور بیت اللہ شریف کی جس دن بے حرمتی ہوئی ہے، یہ سن 62 ہجری کا واقعہ ہے، اسی دن خبر آئی کہ یزید مر گیا۔ یزید کے مرنے کی خبر آئی تو اب حضرت عبداللہ ابن زبیر جوشیلے آدمی تھے، نکلے باہر اور ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی۔ یوں مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کا دور ہوا، اور اس کے بعد میں پھر حجاج بن یوسف نے ان کا زور توڑا اور کعبے پر قبضہ کیا اور ان کو پھانسی دے دی۔ اور پھانسی دینے کے بعد ظالم آدمی تھا وہ، پھانسی دینے کے بعد کئی دن تک وہ پھانسی پر لٹکتے رہے، ان کو نکالا نہیں، بلکہ ایک سپاہی بھیجا حضرت اسما کے پاس، آؤ اور اپنے بیٹے کا حال دیکھ لو آ کر کے میں اپنے دشمنوں کا کیا حال کرتا۔ وہ بڑی دلیر تھی، انہوں نے منع کر دیا۔ تو اس کے بعد دوبارہ پیغام آیا کہ آؤ ورنہ تمہاری چوٹی پکڑ کر گھسیٹ کر تمہیں بلاؤں گا۔ ایسا بدتمیز تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب تو میری چوٹیاں پکڑ کر کے مجھے گھسیٹ کر ہی بلا، اب تو ایسے نہیں آتی۔ پھر سپاہی بھیجے، وہ چلی گئیں، آ گئی تو دیکھا بیٹے کو، دیکھا میں اپنے دشمنوں کا کیا حال کرتا۔
انہوں نے اتنے ظالم کے سامنے 2 جملے کہے. وہ 2 جملے کیا تھے؟ کہ افسوس تو نے میرے بیٹے کی دنیا کو خراب کر دیا، لیکن میرے بیٹے نے تیری آخرت کو خراب کر دی. ظاہر تو آخرت خراب ہو گئی. کوئی آدمی کسی کو بے جا قتل کرے تو اس کی آخرت تو خراب. یہ تو آج کل کے ماحول کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، قتل کرنا کتنا بڑا گناہ کہ آدمی جو ہے وہ اپنی آخرت کو خراب کر دیتا. اور اس کی کچھ تفصیل میں یوں عرض کروں آپ سے. درود شریف پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا تھا کہ حجاج اتنا ظالم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشگوئی فرمائی ان میں ایک پیشنگوئی یہ بھی تھی کہ ایک ظالم پیدا ہوگا ثقفی قبیلے کا. وہ یہی تھا یوسف بن حجاج ثقفی اس کو کہتے. اس نے بے انتہا ظلم ڈھائے اور ذرے ذرے مسئلے پر آدمی کو قتل کر دیا کرتا تھا. وہ مسجد میں آیا اور کہتا تم لوگ اس دروازے سے نکلو، اگر ادھر سے نکلو گے تو سب کا قتل مجھ پر حلال. ایسے قتل کر دیا کرتا. دربار میں بلاتا بڑے بڑے فقیہ کو، ان سے مسائل پوچھتا اور کہتا کہ یہ مسئلہ اگر تم نے نہیں بتایا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. اور کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ ٹکر بھی جاتے. ایک بڑے بڑے عالم کو بلا کر کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نسل مرد سے ہوتی ہے یا عورت سے؟ انہوں نے کہا مرد سے ہوتی ہے. اچھا، انہوں نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ یہ حضور علیہ السلام کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، یہ سید کہاں سے، کیسے ہوئے سید؟ اور کہا اگر تم نے اس کا جواب نہیں دیا میں تمہیں قتل کرا دوں گا. اس عالم نے ڈٹ کر کے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا نظریہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ نسل جو ہے وہ باپ سے ہوتی ہے. اچھا، انہوں نے کہا اچھا حجاج تو بتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسحاق سے تھے یا بنی اسماعیل سے تھے؟ انہوں نے کہا بنی اسحاق سے تھے. بنی اسحاق سے تو ہزاروں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسحاق سے. تو کہنے اچھا ان کے ابا کا نام بتاؤ، کیونکہ تم تو کہتے ہو نا کہ نسل تو ابا سے ہوتی. تو وہ خاموش ہو کر کے ان کو انعام دے کر کے اچھا کرنے تم تو جاؤ یہاں سے. ایسے ایسے اس کو ٹکرتے کہ لاجواب کر دیا کرتے تھے. حضرت سعید بن جبیر آئے، بلایا. بلانے کے بعد ان کو فخری انداز میں کہا تو یہ وہ کہ جس کے تقوی پرہیزگاری کے بڑے چرچے، کیا نام ہے تیرا؟ انہوں نے ڈٹ کر کہا سعید بن جبیر. اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا تو سعید بن جبیر نہیں، تو شقی بن قصیر ہے. یعنی آپ جانتے ہیں اس وزن پہ سعید اچھے کو کہتے ہیں، شقی جو ہے وہ ایک بہت برے آدمی کو کہتے ہیں جو بہت ہی شقی. انہوں نے کہا حجاج کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہا کہ حجاج میری اماں میرا نام تو اس سے زیادہ جانتی. اب کیا کہتا ہے؟ شقی بن قصیر. قصیر کا معنی کیا؟ گھٹیا. جیسے زیر کو کہتے ہیں ہماری یہاں عربی میں کسرہ، نیچے ہوتا ہے نا زیر اور اوپر زبر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتح. جس پر یہ لفظ ہو تو اس کو کہتے ہیں مکسور، جس کے نیچے کسرہ ہو. کہتے ہیں شقی بن قصیر ہے، یعنی تو شقی ہے اور گھٹیا. انہوں نے کہا میرا نام میری اماں تو اس سے زیادہ جانتی تھی. ان سے چند سوالات کی، انہوں نے اس کے جوابات دیے. کے بعد ان سے کہا حجاج کہہ کے مخاطب کیا. اس نے کہا کہ عرب کا دستور یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کی کنیت سے پکارا جائے، اور تو نے میرا نام لیا. تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ جتنے ابو جہل جو ہے ابو لہب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں وہ بہت ہی گھٹیا اور ذلیل تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام نہیں لیا بلکہ اس کی کنیت سے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، تو میں نے تو تیرا نام لیا. پھر اس کے بعد کہنے لگے تم جوتے پہن کر کے آئے ہو میرے دربار میں. انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں تو اللہ کے گھر میں جب جاتا ہوں تو جوتے پہن کر جاتا ہوں، جوتے باہر رکھ کے اندر آ جاتا ہوں. اس نے مجھ سے آج تک کچھ نہیں پوچھا تو کون ہے. انہوں نے کہا تیرا غرور میں خاک میں ملا دوں گا. بہت غلط اس نے گفتگو کی کہ میں دیکھوں گا تو کیا ہے. اور جب بہت زیادہ وہ بڑھ گیا تو انہوں نے کہا اگر تیرے میں اتنی قوت ہوتی تو میں خدا کو کیوں سجدہ کرتا؟ تجھے کرتا سجدہ. جب تو میرے جنت اور جہنم کا تو ہی مالک بن بیٹھا تو میں تجھے سجدہ کرتا. انہوں نے کہا بہت بول رہا ہے.
جلاد کو بلا کر کے کہا کہ لے جا اور اس کو قتل کر دو. تو ان سے پوچھا اچھا تو قتل ہونا کیسا پسند کرے گا؟ انہوں نے کہا جیسا تو پسند کرے، قیامت میں جیسا تو قتل ہونا پسند کرے ویسے مجھے قتل کر دے، اس لیے کہ جیسے تو مجھے قتل کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں وہی سزا تجھے دے گا. اب انتخاب تو کر لے کہ کیسے قتل ہونا پسند کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں. اب انہوں نے دیکھا یہ تو بہت بڑی جرات کر رہا ہے. اس نے کہا لاؤ ادھر بلایا. بلانے کے بعد کہا، جلاد سے کہا کہ مجھے دو تلوار، اس کو میں قتل کروں گا. اور جلاد سے کہا کہ میرا قبلہ سعید بن جبیر نے قبلے کی طرف کر دو. اتنا ظالم تھا کہ ان کے سر کو اس نے قبلے سے گھما دیا. انہوں نے کہا میں قبلے کی طرف سر کر کے قتل ہوں، یہ میرے لیے سعادت ہوگی. ان کا سر قبلے سے گھما دیا، اور گھمانے کے بعد جب انہیں قتل کیا حجاج نے اپنی تلوار سے، تو اس کا خون جو ہے حضرت سعید بن جبیر کا پورے دربار میں ایسا پھیلا. جو اطباء بیٹھے ہوئے تھے وہ آپس میں روایت میں کہ کانا پھوسی کر رہے تھے کہ آج حجاج نے ایسے آدمی کو قتل کیا کہ جس کو موت کا ایک رتی برابر بھی خوف نہیں تھا. اس لیے کہ موت کی خبر سن کر آدمی کا خون جو ہے وہ منجمد ہو جاتا. بلکہ ماہرین کہتے ہیں کسی کو پتہ لگ جائے کل پھانسی ہونے والی، اس کی آنکھوں میں پردہ آ جاتا. اور معلوم تھا حضرت سعید بن جبیر کو کہ مجھے قتل کرنے والا، مگر وہ بالکل نہیں ڈرے. ایسا تازہ خون نکلا کہ لوگوں نے اپنے کپڑے سمیٹ لی. تو راوی کہتا ہے کہ ایسے آدمی کو اس نے آج قتل کیا کہ جس کو موت کا ایک رتی برابر بھی خوف نہیں تھا. تو مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا. شہادت کی موت انہوں نے قبول کر لی مگر اس کے آگے سر نہیں جھکایا. ایک اور بات عرض کر دوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ایک سفیر نے آن کر غیر ملکی، یہ جو ساری دنیا کو تم للکار رہے ہو تو تمہارے پاس کیا طاقت کا سر چشمہ ہے بھائی؟ کیا ہے کوئی ایٹم بم ہے، کوئی ایٹمی ہتھیار ہے آج کل کی زبان میں جو ساری دنیا پر چھا رہے ہو؟ قیصر و کسریٰ کو پامال کر دیا، کیا طاقت ہے تمہاری؟ تو فاروق اعظم نے یہ جان کر کہ ظاہر ہی اپنے بادشاہوں کو بتائے گا جا کر کہ راز کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارا طاقت کا راز یہ ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا. تو جس کو موت سے محبت ہو جائے وہ مسخر نہیں ہوتا، اس کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا. تو اس زمانے میں صحابہ نے جو بڑے بڑے ملک فتح کیے ان کو موت سے محبت تھی، زندگی سے محبت نہیں تھی. وہ اللہ کے راستے میں اس طریقے سے ٹوٹ پڑتے کہ بڑی بڑی طاقتوں کو پامال کر کے رکھ دیا صحابہ کرام علیہم رضوان. اللہ اکبر، رضوان اللہ تعالی مجمعین. بلند آواز میں درود شریف کا نظارہ. اب سعید جو زبیر جب قتل ہوئے تو روح نکلنے سے پہلے انہوں نے 2 کلمے کہے جو کسی محدث نے اپنی کتاب میں نقل کی اور میرے پاس حوالہ موجود ہے. انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے مجھے تو قتل کر دیا مگر میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ آئندہ کسی کے قتل کرنے پر اسے قدرت مت دے. آئندہ اس کو کسی پر قتل کرنے کی قدرت مت دے. یہ دعا سعید بن جبیر کی ایسی قبول ہوئی. حجاج جب سوتا تو چونک کر کے اٹھتا اور کہتا کہ سعید بن جبیر مجھے سونے نہیں دیتا، کہ جب میری آنکھ لگتی ہے تو پیر کی انگلی پکڑ کر مجھے ہلا دیتا. اتنی دہشت حجاج پر سوار ہو گئی کہ سونے کے بعد وہ ایک دم بدک کر کے اٹھتا اور کہتا سعید بن جبیر مجھے سونے نہیں دیتا، اور میں نے اس نے میرا کیا کیا تھا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا. بعد میں افسوس کرتا رہا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی قتل نہیں کر سکا. وہ اسی کرب میں مبتلا ہو کر کے مر گیا اور جان چھوٹی. اور اس کے قید خانے میں کوئی 30,000 کے قریب لوگ موجود تھے شرفا، اور اس کے ہاتھ سے قتل ہونے والوں کی تعداد یا اس کے حکم سے قتل ہونے والوں کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی. ایسا ظالم آدمی تھا.
ذری ذری باتوں پہ قتل کر دیا کرتا تھا لوگوں کو، اور لوگ قتل ہو جاتے مگر اس کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ سب سے آخری قتل اس نے سعید بن جبیر کا کیا، اور اس کے بعد میں وہ بیمار پڑا، یہاں تک کہ اس کو نیند بھی نصیب نہیں ہوتی اور بدک جاتا تھا، اڑ جایا کرتا تھا۔ تو یہ بے جا کسی کا قتل جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آدمی کی موت ایسے جیسے چونٹی مر گئی۔ اچھا ہم لوگ بھی سنتے سنتے اتنے عادی ہو گئے کہ کوئی افسوس اور ملال بھی نہیں ہوتا، بس سن لیا فلاں جگہ 14 مر گئے، فلاں جگہ 15 مر گئے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈریں۔ ایک ہی چیز ہے جو ان کو روک سکتی ہے لوگوں، وہ ہے خوف خدا۔ اگر یہ خوف خدا لوگوں میں آ جائے، ایک دوسرے کو قتل کیوں کرے؟ قتل کرنا تو بہت بڑی بات۔ علماء نے لکھا کہ کسی کے پاس اگر نیزہ ہے، نیزہ بغل میں ایسے دبانا کہ اس کی نوک کسی آدمی کی طرف ہو، اس کو منع کیا گیا۔ یہ بھی ایک انسانیت کے خلاف ہے۔ تیر اگر کسی کے بغل میں ہو تو تیر کا جو پھل ہے وہ آدمی کی طرف اشارہ کر رہا ہو یا آدمی کی طرف، اس سے بھی منع کیا گیا۔ نیزے کو الٹا پکڑا جائے کہ اس کا جو پھل ہے وہ نیچے کی طرف ہو۔ تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا، تو کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے تھا؟ کیا ایک موبائل ٹیلی فون کے قاتل لوگ قتل کر دیتے ہیں، 10-20 روپے کے قاتل اس میں قتل کر دیتے۔ جیب نکالو بھائی کیا ہے، چاہے 10 ہی روپے ہوں، اس کو نکالنے میں دیر ہو جائے اس کو گولی مار دیتے، قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ اندازہ لگائیے کہ ایسے لوگوں کا مرنے کے بعد ہوگا کیا۔ وہ یہ ہے کہ خوف خدا اجاگر کیا جائے۔ اگر دل میں خوف خدا ہو تو آدمی بچ سکتا ہے، ورنہ یہ اب تو بچ نہیں سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی فورسیں آ گئیں مگر سارا معاملات جو ہے وہ جاری ہے۔ مسلمان کا بیچارے کا پتہ ہی نہیں کہاں، ذری ذری باتوں پر قتل کیا جا رہا ہے کہیں انسانیت نظر آ رہی؟ اگر آدمی میں ایمان ہو، انسانیت ہو، تو کیا یہ بربریت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو انسانیت ہی نہیں۔ ہاں بظاہر انسان نظر آتا ہے سامنے مگر اس میں انسانیت نہیں۔ یہ بالکل ایسا واقعہ ہو گیا۔ ملا نصیر الدین یہ عراق کا بڑا نقاد تھا، اس کے اخباروں میں بڑے کالم وغیرہ چھپتے تھے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن گھر میں 1 کلو قیمہ اپنی بیگم کو دے کر گیا کہ یہ تیار رکھنا، میں آ کر کے کھاؤں گا۔ وہ قیمہ بلی کھا گئی۔ ملا نصیر جی گھر پہنچا تو سالن پکا ہوا نہیں تھا۔ بیوی سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا، میں تو قیمہ دے کر گیا کل، وہ بلی نے کھا لیا۔ ملا نصیر اتنا ہوشیار تھا، جو گھر میں ترازو ہوتے ہیں نا، اس نے کیا کہ ایک ترازو میں 1 سیر کا بٹا رکھا، ادھر رکھا بلی کو، وہ بھی 1 کلو تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی اگر یہ بلی ہے تو قیمہ کہاں ہے، اور اگر یہ قیمہ ہے تو بلی کہاں ہے؟ یہ بھی 1 کلو ہے تو کہاں ہے؟ 1 کلو قیمہ دے گیا تو وہ کہہ رہی کہ بلی کھا گئی، تو بلی کھاتی ہے 2 کلو کی ہوتی ہے۔ تو اب یہ اگر بلی ہے تو قیمہ کہاں ہے، اگر یہ قیمہ ہے تو بلی کہاں ہے؟ تو حال یہی ہے ہمارا کہ سامنے دیکھنے والا تو مسلمان ہے، مسلمانیت کا نام و نشان نہیں۔ دیکھنے والا ہے تو انسان، لیکن انسانیت کا کوئی نام و نشان اس میں نہیں ملتا۔ یہ ساری بربریت اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر اپنا رحم فرما دے، اپنا فضل فرما دے کہ بے جا طریقے سے کتنے لوگ مر رہے ہیں، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے جا قتل سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ ہم وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں